ناظرین ذوالفقار السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان محمد سلیمان شکیل ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین ذوالفقار، ہم نے ایک کرمنل جورسپروڈنس سے ریلیونٹ ایک سیریز شروع کی، جس کا پہلا ٹاپک ہم نے آپ سے ڈسکس کیا لا آف بیل along with the enunciations of سپریم کورٹ آف پاکستان، جو الحمدللہ آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک رہا۔ تو ہم نے آج دوسری ایپیسوڈ میں کرمنل جورسپروڈنس کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے، اور وہ ٹاپک ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، جسے ہم عام زبان میں شناخت پریڈ بولتے ہیں، اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے کیا، یہ کب ہوگی، اور اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے، اس کا ریلیونٹ لا کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کیا لا لے ڈاؤن کیا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یا شناخت پریڈ میں ریلیونٹ لا کیا ہے، کیونکہ جس وقت بھی آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھیں تو آپ نے سب سے پہلے اس میں ریلیونٹ لا کو دیکھنا ہے۔ تو شناخت پریڈ یا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا جو ریلیونٹ لا ہے وہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ سب سے پہلے آرٹیکل 22 آف قانون شہادت آرڈر 1984، نمبر 2 چیپٹر 26 رول 32 آف پولیس رولز 1934، اور تھرڈ ون ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 چیپٹر 11 جی پارٹ سی۔ تو یہ آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، جس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو، کب یہ ایڈمیزیبل ہوگی اور کس وقت سزا دی جا سکتی ہے اور کس وقت سزا نہیں دی جائے گی، ان تمام ایسپیکٹس کو آج ہم کور کریں گے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے، وہ کیا ہیں؟ اس سے مراد کہ وہ کون سے لوازمات ہیں جس میں شناخت پریڈ جس وقت کی جائے گی تو ان کو لازمی دیکھا جائے گا، اور وہ کیا پروٹوکولز ہیں جن کو فالو کرنا سب سے اہم ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرتے وقت۔ یاد رکھیے گا، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی صرف اس وقت جب مستغیث یا گواہ ملزم کو یا سسپیکٹ کو پہلی مرتبہ جائے وقوع پر دیکھے، اس سے پہلے وہ اس کو بالکل بھی نہ جانتا ہو، اور پھر دوسری مرتبہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جب ہوگی اس وقت دیکھے۔ سب سے اہم چیز کہ مستغیث یا گواہ پہلے سے سسپیکٹ کو یا ملزم کو نہ جانتا ہو۔ اگر تو وہ جانتا ہے تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا کویسچن ہی نہیں ہوگا۔ تو جو امپورٹنٹ فیچرز یا وہ جو پروٹوکولز ہیں وہ آپ سے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ضروری ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سرکولر ایشو کیا، سرکولر نمبر 6091-J-36 ڈیٹڈ 19th of December 1936 میں، جس میں انہوں نے 8 مین پروٹوکولز دیے کہ ان پروٹوکولز کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کنڈکٹ کرتے وقت۔ پروٹوکول نمبر 1، The proceedings shall be conducted under the supervision of magistrate۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی سپرویژن میجسٹریٹ کرے گا۔ نمبر 2، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ shall be conducted in jail۔ شناخت پریڈ جیل میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ نمبر 3، identification parade shall be conducted as soon as possible after the arrest of the suspect or accused۔ یہ ملزم جو ہی اریسٹ ہوگا تو جتنی جلدی ہو سکے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس ملزم کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ ہو۔ Number 4، investigating officer should have no access either to witness or to suspect۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، نہ گواہ کے ساتھ اور نہ ہی سسپیکٹ کے ساتھ ڈیورنگ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔
پھر لسٹ تیار کی جائے گی نمبر 5 کے اوپر تمام ان لوگوں کی جو سسپیکٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں شامل ہوں گے، یعنی کہ وہ جو بطور ڈمی پیش کیے جائیں گے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں۔ نمبر 6 کے اوپر کہ ریشو کیا ہوگی ڈمیز کی، 1 سسپیکٹ اینڈ 8 to 10 ڈمیز، یعنی کہ 8 سے 10 کی ریشو ہوگی ڈمیز کی، ایک سسپیکٹ کی کے ساتھ 8 سے 10 کی ریشو ہوگی ڈمیز کی۔ 7 کے اوپر کہ جو آئیڈینٹیفائنگ وٹنسز ہیں ان کو بھی ہر گواہ کو ایک دوسرے سے سیپریٹ رکھا جائے گا، ان گواہوں کا کوئی بھی آپس میں کسی قسم کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ہر گواہ کو علیحدہ سے بلایا جائے گا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں شناخت کے لیے، اور ہر گواہ شناخت کر کے ایک دوسرے رستے سے چلا جائے گا تاکہ اس کا اپنے پہلے گواہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ ہو۔ یہ وہ 8 پروٹوکولز، 8 فیچرز جو ان سے 1936 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے جو سرکولر ایشو کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان تمام لوازمات کو ضرور پورا کرنا چاہیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، شناخت پریڈ کنڈکٹ کرتے وقت۔ اب اس میں 3-4 چیزیں انہوں نے کہا کہ ان 3-4 چیزوں کو ضرور فالو کیا جائے گا۔ نمبر 1 سسپیکٹ کے حوالے سے، سسپیکٹ جو ان سے ہوں گے سملرلی ڈریسڈ اپ ہونے چاہیے۔ ایک سسپیکٹ کے ساتھ جو 9 ڈمیز ہوں گی تمام کو سملرلی ڈریسڈ اپ ہونا چاہیے، یعنی 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 ایک لباس میں ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 آف سیم ریلیجن، تمام ایک مذہب کے ہوں۔ مثال میں اب آپ کو دیتا ہوں کہ اس کا وزڈم کیا ہے۔ دیکھیں جب بھی قانون پڑھیں اس کا وزڈم، اس کی فلسفی ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ سملر ریلیجن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر ایک سسپیکٹ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اب جس وقت سکھ ایک مخصوص ایک خاص گیٹ اپ رکھتے ہیں، اپنی خاص شیپ میں داڑھی، ان کا ایک جو سر کے اوپر وہ پہنتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا، ان کے جو ان سا ہیئر سٹائل ایک خاص قسم کا ہوتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ایک سکھ کرائم کمٹ کرتا ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہونی ہے تو جو ڈمیز ہوں گی وہ بھی سکھ ہونی چاہیے، کیونکہ ریلیجن سیم ہے، ریلیجن سے گیٹ اپ سیم بنتا ہے ان کا، کیونکہ عبادات سے وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ان کی سملر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوز ایک خاص گیٹ اپ رکھتے ہیں، اسی طرح مسلمز ہم ایک خاص گیٹ اپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے ایف آئی آر میں کہ اس کی بیرڈ نہیں تھی، داڑھی نہیں تھی، کلین شیو تھا، تو اب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی تو ڈمیز بھی کلین شیو کھڑے کیے جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ سوشل سٹیٹس سیم ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کی وزڈم کیا ہے؟ اس کی وزڈم یہ ہے کہ دیکھیں امیر غریب یہ دونوں اپنے سوشل سٹیٹس سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک امیر کو آپ دیکھیں گے تو اس کا فیس، اس کے چہرے کے اوپر ایک خوشحالی ریفلیکٹ کرے گی۔ آپ ایک غریب کو دیکھیں گے تو اس کے چہرے کے اوپر وہ غربت کے اثرات نمایاں ہوں گے، اس کا گیٹ اپ انڈیکیٹ کرے گا اس کے سرکمسٹانسز کو کہ وہ امیر ہے یا وہ غریب ہے۔ تو اگر تو سسپیکٹ یعنی کہ یہ جو ملزم انڈیکیٹ کیا گیا کہ اگر تو وہ امیر ہے تو ڈمیز کا بھی ساتھ میں سوشل سٹیٹس وہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ملزم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دیکھنے میں غریب لگتا ہے اور ڈمیز جو ان سی وہ ساری آپ نے یعنی کہ 9، 8 یا 10 کی ریشو سے جو ڈمیز کھڑی کی وہ بہت ویل ریچ لوگ دکھنے میں لگتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کوئی وقت نہیں رہے گی، وہ سملرلی پلیسڈ ہونے چاہیے۔ اب اس میں سب سے اہم چیز جو سی ہے وہ اس کی ہے کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے۔ دیکھیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے اپنی ایک کورٹ پروسیڈنگ کے درمیان فرمایا تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ از اے رول آف کوشن،
to eliminate the false involvement of innocent persons. आइडेंटिफिकेशन परेड के ऊपर क्यों इतनी ज्यादा लिमिटेशंस लगाई गई कि सोशल स्टेटस एक हो, रिलीजन एक हो, डमीज की रेशो 8 से 10 रखी गई? क्यों? कि ये रूल ऑफ कॉशन है और मेन पर्पस क्या है कि कोई बेगुनाह इसमें मुलवस ना हो जाए। अब दूसरी चीज जो सी है वो ये है कि अग्रीव्ड जो सा इसमें, यानी कि कंप्लेनेंट जो होगा या मुस्तगीस होगा, वो फर्स्ट टाइम सस्पेक्ट को एट द क्राइम सीन देखेगा और उसके बाद वो उसको जेल में ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड देखे। याद रखिएगा कि इस दौरान अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है थाने में या कोर्ट में, तो इस आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी लॉ ये है कि मुल्जम सबसे पहले देखा जाए मौका के ऊपर और फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाए ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। याद रखिएगा कि इसमें फीचर्स की बात सबसे अहम है। हमारे यहां जो लॉ डेवलप हुआ, एक 100 साल का लॉ, वो ये है कि उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ accused must be mentioned in first information report. अब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेक्ट या accused क्या है, यानी कि उसके खदुखाल जो स्पेशल वो क्या है? नंबर 1 नोज, नंबर 2 फोरहेड उसका माथा, नंबर 3 उसका कलर, नंबर 4 उसकी चिन, नंबर 5 उसकी चीक, नंबर 6 उसके लिप्स। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, then such identification parade has no value in the eyes of law. Law is very well embedded and deep rooted on this subject that if special features of face or if the facial features are not mentioned in first information report, then such identification parade has no value in the eyes of law. अगर special facial features मेंशन नहीं है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में या क्राइम रिपोर्ट में या जिसको हम एफआईआर बोलते हैं उसमें, तो याद रखिएगा इस आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब दूसरी चीज है कि एक वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, फेंट रिकलेक्शन और फेंट इंप्रेशन। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेंशन है तो उसकी क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। फेंट, रिकलेक्शन, इंप्रेशन, ये क्या है समझिएगा। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में मेंशन होता है कि जो मुल्जम था वो एक नौजवान था, या लंबा कद का था, या छोटे कद का था, या मोटा था, या पतला था, तो क्या सिर्फ ये कह देना सफिशिएंट होगा? किसी भी इंसान को लिंक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 2009 SCMR पेज 436 में क्लियरली कहा कि फेंट रिकलेक्शन हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. It is highly unsafe to place reliance on faint recollection or impression during identification parade. कहा कि अगर सिर्फ ये मेंशन किया जाए कि जो मुल्जम था वो लंबे कद का था, ये छोटे कद का था, ये दरमियाने कद का था, या गंदुमी कलर का था, या सफेद कलर का था, तो क्या ये सिर्फ इतना कह देना काफी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. अब सवाल है कि इसका विजडम क्या है. क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फेंट रिकलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं, और ये बहुत ही गलत होगा कि इसके ऊपर अगर रिलाई करके किसी को सजा दी जाए, इसलिए कि इस दुनिया में 7 अरब लोग आबाद हैं. बहुत सारे लोग हैं जो लंबे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दरमियाने कद के हैं,
بہت سارے لوگ ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کلر بہت صاف ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کلر کالا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے گندمی کلر ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے براؤن بال ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے بلیک بال ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے وائٹ بال ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ the purpose of identification parade as a rule of caution is to eliminate the false involvement of innocent persons۔ تو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جس وقت صرف یہ مینشن کر دیا جائے گا کہ اولڈ ایج ہے، ینگ ہے، جوان ہے، ڈارک ہے، پتلا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو صرف جنرل کریکٹرسٹکس کی کوئی ویلیو نہیں، اسپیشل فیشل فیچرز کا مینشن ہونا لازمی ہے۔ اگر اسپیشل فیشل فیچرز اگر مینشن نہیں ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور اسپیشل فیشل فیچرز میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ فور ہیڈ، نوز، چن، چیک، آئیز، یہ آپ کے اسپیشل فیشل فیچرز میں شامل ہیں۔ اب اس کی ایویڈینشری ویلیو کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے فینٹ ریکولیکشن کی۔ فینٹ ریکولیکشن کے اوپر سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہا اپنی ججمنٹ میں، جیسے میں ریفر کر چکا ہوں 2009 SCMR 436، فینٹ ریکولیکشن ہیز نو ویلیو ان دا آئیز آف لا۔ اب اگر دوسرا کویسچن ہے کہ اگر ایک شخص کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جوائنٹ ہے، تو جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کیا ویلیو ہے؟ آپ سمجھیے گا کہ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے کیا؟ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں، یعنی 2 ہیں، 3 ہیں، تو ان تمام کو ون گو میں سسپیکٹ کے ساتھ کھڑا کر دیا، تو اب اس کو ہم بولتے ہیں جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔ تو لا کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے بالکل کلیئر کیا PLD 2019 سپریم کورٹ 488 میں کہ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہیز نو ویلیو ان دا آئیز آف لا۔ کیوں؟ پھر اس کی وزڈم کے اوپر ہم جاتے ہیں کہ the purpose of identification parade is to eliminate the false involvement of innocent persons۔ اب کویسچن آتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ان کورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص اریسٹ ہو گیا اور کورٹ میں آتا ہے تو جو موقع کے اوپر گواہان یا مستغیث کہتا ہے جی کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے جو اس وقوع میں شامل تھا، عدالت میں کہتا ہے، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ سپریم کورٹ نے بالکل کلیئر ورڈز میں کہا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ان کورٹ ہیز نو ویلیو ان دا آئیز آف لا۔ اب ہمارا نیکسٹ کویسچن اس میں آ جاتا ہے کہ اپریسیشن آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، جس وقت لیگل اپریسیشن کی جائے گی شناخت پریڈ کی، تو اس وقت کن چیزوں کو دیکھا جائے گا؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ whether the features special facial features are mentioned in first information report or not۔ سب سے پہلے کورٹ دیکھے گی کہ اسپیشل فیشل فیچرز مینشن ہیں کہ نہیں۔ اگر تو ہیں پھر کورٹ دیکھے گی کہ آیا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جن سی ہے وہ ان اکارڈنس ود لا کنڈکٹ ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر تو وہ ان اکارڈنس ود لا کنڈکٹ ہوئی ہے تو پھر سزا دی جا سکتی ہے، اگر ساتھ میں کوریبریٹی پیس آف ایویڈنس بھی شامل ہے تو۔ لیکن اگر یاد رکھیے گا اسپیشل فیشل فیچرز مینشن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف فینٹ ریکولیکشن اور فینٹ امپریشن دیا گیا، تو پھر یاد رکھیے گا سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو 3-4 لینڈ مارک ججمنٹس لکھواتا ہوں۔ PLD 2019 سپریم کورٹ 488، 2018 SCMR پیج 577، 2009 SCMR پیج 436 and 2011 SCMR پیج 563۔
जिसमें उन्होंने कहा कि if the description of an accused is not given in first information report, such identification period has no value in the eyes of law. If the role of the accused is not mentioned in first information report, such identification period has no value in the eyes of law. If the identification period is joint one, even the accused is identified, but on the basis of joint identification period, conviction cannot be awarded because that is inadmissible in the eyes of law. Identification period in court premises has no value in the eyes of law. तो ये तमाम वो डायमेंशंस हैं आइडेंटिफिकेशन पीरियड या शनाख्त पीरियड की जो आपके सामने होनी चाहिए, और ये लैंडमार्क इनंसिएशंस आपके जहन में होनी चाहिए. यहाँ एक सबसे अहम क्वेश्चन, हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स में लिखा है कि ये अप्रोप्रिएट होगा कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड अलहदा से की जाए. अगर ज्वाइंट हो भी गई है तो कोई असर नहीं पड़ता. अब सवाल है कि इसमें क्या लीगल इशू इन्वॉल्व है, क्या ये व्यू ठीक है कि नहीं. तो मैं यहां विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट अर्ज करना चाहूंगा कि ये लीगल व्यू ठीक नहीं है. अब क्यों, सुनिएगा. देखें, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स आर डायरेक्टरी इन नेचर, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज मैंडेटरी इन नेचर बिकॉज दैट इज बाइंडिंग. तो जिस वक्त डायरेक्टरी इन नेचर और बाइंडिंग इफेक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, क्योंकि whenever there is contradiction between the High Court rules and orders and the mandate of the Constitution, the mandate of the Constitution will prevail. तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रिवेल करेगी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के ऊपर. तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स में यूनानिमसली ले डाउन हुआ है कि ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. एक चीज जो हमेशा याद रखिएगा, हमारे यहाँ मोटरवे के ऊपर एक केस हुआ जिसमें मुल्जमान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी और उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड हुई. अब आया, क्या ऐसी आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई हैसियत है जो मीडिया के ऊपर मुल्जमान को पहले ही दिखा दिया जाए? तो याद रखिएगा कि सच आइडेंटिफिकेशन पीरियड हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. क्यों? कि वो जो बुनियादी प्रिंसिपल है आइडेंटिफिकेशन पीरियड का कि मुल्जम सबसे पहले मौका के ऊपर देखा जाए और उसके बाद वो ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन पीरियड उसको आइडेंटिफाई किया जाए. अगर इसके दौरान में अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो फिर याद रखिएगा आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसका कोई पर्पस ही नहीं रहता और वो अपनी वैल्यू लूज कर जाएगा. तो हमारे आज के इस एपिसोड को जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड से रेलिवेंट था हम यहीं ख़त्म करते हैं. देखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. मैं स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो जजमेंट्स हम रेफ़र कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की इनंसिएशंस हैं और इन इनंसिएशंस हमेशा वो होती हैं जिसमें एक लॉ ले डाउन हो और जिसको फिर इन फ्यूचर तमाम कोर्ट्स फॉलो भी करती हैं. तो इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.